الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی اور ان کے ہاتھوں کو پاکیزہ ہاتھ فرمایا کہ جن ہاتھوں نے قرآن کریم لکھا ہے، اور ان قرآن کریم لکھنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ ایک بات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا مسئلہ اتنا سینسٹیو، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظامات فرمائے۔ یہ جنات پہلے آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کے آتے تھے، اور فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے کہ کل اللہ نے حکم دیا ہے فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں جگہ یہ ہوا چلانی ہے۔ یہ جنات نیچے آتے اور اپنے کاہنوں کو بتاتے، اور ان کے کاہن اپنی طرف سے بھی ایک دو باتیں ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور دوسرے دن وہ کام ہو جاتا تو لوگوں کا عقیدہ اور پکا ہوتا کہ جی یہ تو بہت بڑے جو ہیں وہ غیب دان ہیں اور ہمارے مسیحا ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کافی عرصے۔ تو ایک مرتبہ یہی جنات کا لشکر جب آسمانوں کی طرف گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں سیکیورٹی کا نظام بن گیا ہے، وہاں پہرےداری کا سسٹم بن گیا ہے کہ شہاب ثاقب ان پر پڑتے ہیں اور وہ اوپر جا نہیں سکتے۔ اور جب واپس آئے اور اپنے مجاوروں کو اور جنات سرداروں کو کہا کہ اوپر تو انقلاب آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اوپر تو سیکیورٹی سسٹم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کوئی واقعہ ضرور ہوا ہے۔ دنیا کی مختلف جگہوں پر جنات کوئی یہاں گیا، کوئی وہاں، کوئی وہاں، تو ایک جو جنات کا قافلہ لشکر وہ مکہ مکرمہ میں جو پہنچا تو دیکھا اللہ کے نبی نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے پہرےداری کا سسٹم بنا دیا، کیونکہ یہ پہلے جا کر سنتے اور وہ آیت آ کر اپنے کاہنوں کو بتاتے، اور ان کے کاہن نبی سے پہلے وہ آیت لوگوں کو بتاتے، نبی دوسرے دن بتاتے۔ تو مجھے بتائیں پھر قرآن کریم کی حفاظت کہاں ہوتی؟ لوگ کہاں اعتماد کرتے؟ اتنا حساس معاملہ ہے قرآن، جس کی بنیاد پر قیامت تک اسلام کو رہنا تھا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نبی امی ہیں۔ یہ درود شریف بھی جو عصر کے بعد پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، امی اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن وہ سارے لکھے پڑھوں کے امام اور استاد ہوں۔ ہمارے نبی لکھ نہیں سکتے تھے، ہمارے نبی پڑھ نہیں سکتے تھے، کیا لکھا ہوا ہے نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے خطوط بھی صحابہ سے لکھوائے، اور پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ ایسے نبی ہیں جو پڑھ بھی نہیں سکتے اور لکھ بھی نہیں سکتے، لیکن علم و حکمت کی اتنی بڑی باتیں جو یہ کر رہے ہیں تو ضرور ان کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا۔ اب میرے نبی امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اب قرآن کریم جیسے حساس معاملے میں نبی نے اسی کو چننا تھا، اسی کو رکھنا تھا کہ جس کو جو بولا جائے تو وہ وہی لکھے، ایسے ویسے آدمی کو نہیں رکھنا، کیونکہ اگر کوئی اپنی طرف سے بڑھا دے، جب تک اللہ نہ بتائے تو نبی کو تو نہیں پتہ چلے گا اس نے کیا لکھا ہے آگے، کیونکہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔
تو یہ قرآن کریم کا یہ اتنا حساس معاملہ، تو اس کے لیے اللہ نے سیکورٹی کے نظام بنائے آسمانوں پر، اور اتنا حساس معاملہ کہ نبی کے بارے جب نبی پر تلاوت قرآن کریم نازل ہوتا تو اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام نے پڑھا تو فوراً بار بار دہراتے تھے میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اے نبی آپ اس پڑھنے میں جلدی نہ کریں، اس کا جمع کرنا، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ذمے ہے، ہم اس کو جمع کر کے دکھائیں گے، اور یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو میں یہ جو تمہید باندھ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا کہ قرآن کریم کا معاملہ اتنا نازک اور حساس، دوسری طرف نبی امی ہے، نبی کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اس حساس معاملے کے لیے کسی ایسے ویسے کو تو نبی رکھیں گے نہیں کہ جی اس کو چلو لکھنا آتا ہے، بھلے عقیدے کا صحیح نہ ہو، بھلے نعوذ باللہ جناب ایمانداری ہو نہ ہو، امانت کا پاس ہو نہ ہو، چلو قرآن ہی لکھوانا ہے نا، اس کو لکھنا آتا ہے بیٹھو لکھ لو۔ نہیں، نبی امی ہے، پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، یہ معاملہ۔ دوسرا قرآن کا مسئلہ ہے، اس کے لیے پیغمبر نے ایسے اشخاص کو چننا تھا کہ جن کو پیغمبر کو جن پر مکمل اعتماد ہو، مکمل پیغمبر کو ان پہ بھروسہ ہو، اور ان 14 کاتبین وحی، بعض نے 6 لکھا ہے، بعض نے 14 لکھا ہے، ان میں سر فہرست جو نام آتا ہے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ میں اپنے عام روٹین سے ہٹ کر بیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کرنا چاہتا ہوں۔ صرف فضائل آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی فضیلتیں، اللہ کے نبی نے ان کو ہدایت کی دعا دی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت دے، ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی دعا دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی پیشن گوئی فرمائی۔ جب وضو فرمایا، اللہ کے نبی کی خدمت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی نا، تو اب نبی کو وضو کروایا تو نبی نے دعا دی اور فرمایا معاویہ اگر اللہ تمہیں حکومت دے تو وہاں تقوی اختیار کرنا ہے۔ پیغمبر پہلے سے پیشن گوئی فرما رہے ہیں، تو فضائل آپ سنتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں اس کے زمرے میں میں کچھ باتیں جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی نبی نے قرآن نہیں لکھوایا، نبی نے اصل میں خطوط لکھوائے تھے، وہ نبی کے خطوط لکھنے والے ہیں، قرآن لکھنے والے نہیں۔ حالانکہ بے شمار کتابیں ہیں جن میں یہ حوالے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے خطوط لکھنے والے بھی ہیں اور نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو لکھنے والے بھی ہیں۔ لیکن چلیں اگر فرض کر لیں نبی نے خطوط لکھوائے ہیں صرف، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم ہے وحی مطلوع، ایک قسم ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت ہوتی جو قرآن ہے، اور وحی غیر مطلوع وہ ہے ہوتی تو وہ وحی ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں بنا، لیکن نبی نے جو بات فرمائی یہ وحی غیر مطلوع بغیر تلاوت والی وحی یہ بھی ہے کہ نبی جو بولتے ہیں، نبی جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی کچھ نہیں بولتے جب تک کہ وحی نہ آئے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی نبی پر آئے ہیں نا وہ الفاظ، پھر ہی نبی نے ان الفاظ کو حضرت معاویہ سے لکھوایا ہے۔ تو وحی کے کاتب تو وہ پھر بھی ہوئے، انہوں نے تو پھر بھی حضور کے خطوط لکھے، اور پیغمبر نے مختلف بادشاہوں کو 165 خطوط لکھوائے ہیں۔ 165 خطوط میں سے 130 خطوط لکھنے والے کا نام حضرت معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم وحی مطلوع کے بھی کاتب ہیں، وہی غیر مطلوع کے بھی کاتب ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اچھا، پھر حضرت معاویہ کے اتنے فضائل احادیث میں ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ ذہن بنائے اور کوئی یہ بات کرے کہ جی وہ تو ٹھیک ہے فضیلت ہے، لیکن بعد میں وہ بگڑ گئے تھے، نعوذ باللہ، بعد میں ایسے ہو گئے تھے، بعد میں ویسے ہو گئے تھے، اور ارتداد ہو گیا تھا اور دین سے پھر گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا، یہ باتیں بھی حضرت معاویہ پر ہوتی ہیں اور کتابوں میں بدبختوں نے لکھا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، اس دن کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو، آگے چل کے جس نے مرتد ہونا تھا، جس نے اگر مثال کے طور پر دین چھوڑنا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں اس کی اچھائی کی نہیں، کبھی اس کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کی، کبھی اس کے لیے اچھے الفاظ یا تعریفی کلمات اس کے لیے نہیں کہے. ایک موضوع روایت، ضعیف چھوڑو، گڑی ہوئی روایت بھی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی شخص بعد میں مرتد ہونا ہو، ارتداد اختیار کرنا ہو. جیسے مالک بن نویرہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دین سے ارتداد کر لیا. اب ایسے کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی نے کبھی ان کی تعریف کی نہیں، کبھی ان کی فضیلت بتائی نہیں، کبھی ان کی فضیلت بیان کی نہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں کروانے دی. اللہ کو تو پتہ تھا نا آگے کون نے کس نے کیا کرنا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے. تو ایسے شخص سے تعریف کروائی نہیں، ایسے شخص کے بارے میں تعریف کروائی نہیں، تاکہ بعد میں کوئی حجت نہ بنے، وہ کہے کہ دیکھو جی یہ نبی نے تو پھر بھی ان کو یہ کہا تھا نا، بھلے مرتد ہو گیا، پتہ چلتا ہے مرتد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ تعریف تو نبی نے کی ہے نا. ایسے آدمی کی تعریف کبھی نبی نے کی نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو احادیث مروی ہیں، فضیلتیں مروی ہیں، پیغمبر نے ان کی تعریفیں فرمائی ہیں. آج یہ روایتیں ہمیں تو پتہ ہے، اور یہ روایت ہے الحسین منی وانا من الحسین، لیکن پیغمبر کی ایک حدیث یہ بھی المعاویۃ منی وانا من المعاویہ، میں معاویہ مجھ سے ہے اور میں معاویہ سے ہوں. جیسے پیغمبر کی ایک حدیث یوں بھی العباس منی وانا من العباس، عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی. اب یہ بات یاد رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں جن کے کارنامے بہت ہوں، جن کے فتوحات بہت ہوں، ان کے دشمن بھی زیادہ ہوا کرتے ہیں. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفر کو تکلیف ہے، انہیں پریشانی ہے. کیوں 65 لاکھ مربع میل کے قریب اسلام پھیلایا؟ یہ پاکستان ٹوٹل 3,97,000 مربع میل ہے. اتنا بڑا پاکستان ہے، سنبھالا نہیں جاتا. ٹیکنالوجی یہ سب کچھ ہے، امن نہیں ہے، چوریاں یہاں، ڈکیتیاں روز. یہ 3,97,000 مربع میل کا یہ حال ہے. حضرت معاویہ تو 64,65,000 مربع میل کے حکمران تھے، اور 20 سال ایسی مستحکم حکومت کی ہے، ایسا پائیدار امن، ایسا پائیدار پر امن اور مستحکم سسٹم اور نظام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ سبائیت کے تخت اڑا کے رکھ دیے، دنیا کفر کو تگنی کا ناچ نچایا. روم کا جو حصہ رہتا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ان کو فتح کیا ہے. یہ کابل، مکران، ترکستان اور افغانستان کے یہ علاقے، یہ سوابی اور مردان، یہاں تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں یہاں تک آئی ہیں. اتنے بڑے علاقے پر جہاں کوئی جدید سسٹم نہیں تھا، فوراً احکامات کی ترسیل کے لیے کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی فیکس کا نظام نہیں تھا، اتنے بڑے ایریے کے اندر ایسی حکومت کرنا کہ اتنی بڑی حکومت کہ اگر کہیں پر کسان اپنی زمین پہ ہوتا اور اوپر سے بادل جا رہا ہوتا تو کسان کہتا برس جا بھائی برس جا، اور بادل آگے نکل جاتا تو نیچے سے کسان کہتا ہے نہ برسنا، جہاں بھی برسے گا حکومت تو وہاں بھی معاویہ کی ہوگی، حکومت تو وہاں بھی معاویہ کی ہوگی، اتنے بڑے علاقے پر. تو اس لیے کفار کو تکلیف بھی ہوئی، اور تاریخ نے، میں نے جمعے میں بھی کہا، صحابہ اکرام کو پرکھنے کا آلہ اور پرکھنے کا پیمانہ تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے.
غلطی ہم سے یوں ہو جاتی ہے مطالعہ کرنے والوں سے کہ وہ صحابہ اکرام کو پڑھنے کے لیے پہلے تاریخ شروع کرتے ہیں۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ ہو کہ اللہ نے جو صفات قرآن میں بتائی ہیں جس میں کوئی شک بھی نہیں، اب اگر کسی تاریخی حوالے میں اس کے خلاف ملتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک اصول ہے، میں نے جمعے میں بھی بتایا کہ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حدیث صحیح وہ مقابلے میں آ جائے، جمع کر سکتے ہو تو کرو، تطبیق ہو سکتی ہے تو ہو، ملا سکتے ہیں ملائیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، میرے گھر کا طواف کرو، یہ عتیق بیت اللہ کا طواف کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا کہ وضو کر کے طواف کرو۔ اب قرآن میں تو وضو کا ذکر نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے، تو دونوں کو ملا سکتے ہیں، وضو کر کے طواف کر لو، کو کیا مشکل ہے، وضو کر کے کر لو، دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے تطبیق۔ جیسے بعض روایتوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہاں تک ہاتھ اٹھائے، بعض میں یہاں تک، بعض میں کانوں تک، تو تینوں حدیثوں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تطبیق یوں ہوگی کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، تینوں حدیثوں میں تطبیق ہوگی، کیونکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے والا جب یہاں تک ہاتھ لائے گا تو اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا، یہاں تک ہاتھ لائے گا اس حدیث پہ عمل ہوگا، کانوں تک جائے گا تو تیسری حدیث پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن جس قرآن کے مقابلے میں حدیث آئے اور اس پر ملایا جا ہی نہیں سکتا، پتہ چلتا ہے پھر وہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ جب قرآن کے مقابلے میں حدیث آ جائے اور تطبیق ممکن نہ ہو، علماء کہتے ہیں یہ پھر موضوع روایت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے۔ جب روایت قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہے تو قرآن کے مقابلے میں تاریخ حجت ہو سکتی ہے، تاریخی حوالہ حجت ہو سکتا ہے۔ اور پھر تاریخ کے مورخ جو ہوتے ہیں وہ ہر ربط و یابس، ہر کمزور ضعیف اور ہر چیزیں ذکر کرتے ہیں، انہوں نے تو جمع کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت معاویہ کو صحابی سمجھتے ہوئے مطالعہ کرو گے پھر پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے۔ پھر جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگا، دیکھو نا بغض کا حال، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ کو اگر میرے ممبر پہ دیکھنا تو اسے قتل کر دینا، کیا یہ حدیث میں آتا ہے؟ میں نے کہا ہے، بالکل موجود ہے۔ کہتے پھر؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو پڑھا ہے لیکن پورا پڑھ، وہ معاویہ بن یابو ہے، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا نام نہیں ہے، معاویہ بن یابو الگ ہے، جس بدبخت نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلمانوں کے نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا، تو نبی نے اس کو کہا تھا اس کے متعلق اگر اس کو میرے ممبر پہ چڑھا ہوا دیکھو تو اس کو قتل کر دو۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو یوں بیان ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بندہ میرے پاس آیا اور یہ بھی باتیں لکھی ہیں، وہ کہنے لگا حضرت معاویہ جو ہے نا وہ بدھ والے دن جمعہ پڑھاتے تھے، انہوں نے اپنی دور حکومت میں اتنی تبدیلیاں کی تھی، اسلام کے اتنے خلاف تھے، تو اب انہوں نے پہلے ان کو نہیں کہا نہیں یہ تو ایسا ہی نہیں، انہوں نے کہا اچھا ہاں یار واقعی میں نے بھی پڑھا ہے حضرت معاویہ بدھ کو جمعہ پڑھاتے تھے، اصل میں وہ اس لیے پڑھاتے تھے کہ حضرت علی اتوار کو جمعہ پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جو یہاں لکھا ہے اسی کے 2 صفحے آگے لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، تو کہا یہ نہیں لکھا ہوا تو پھر یہ بھی نہیں لکھا ہوا، اس کتاب کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ایک بہت بڑا اعتراض جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، اور ناراض نہ ہونا، اسی پر ساری محنت کر کے مودودی صاحب نے اور جماعت اسلامی نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں کہ انہوں نے ملوکیت شروع کر دی، بادشاہت شروع کر دی اور بادشاہت کی طرف لے آئے، خلافت سے موڑ کر بادشاہت کی طرف۔ اور یہ اعتراضات بہت سارے کرتے ہیں، ہم ہوتے کون ہیں عدالتیں لگانے والے 14ویں صدی میں؟ ان کی عدالتیں لگائیں جنہوں نے پیرے پیغمبر کو دیکھا ہے، جن کے دلوں کو اللہ نے صاف کیا ہے، جن کی نیتیں صاف ہیں، جن کی نیتوں پر تاریخ اگر کہے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، او اقربا پروری تھی، اپنی رشتہ داری کا خیال، یہ تو
تو اور میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو تاریخ اگر کہہ رہی ہے کہ جناب وہ اقربا پروری پہ تھے، ان کے دل میں بیٹے کی محبت تھی، یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں قرآن سے دیکھو، قرآن میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جو کام بھی کرتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ جی انہوں نے بادشاہت کو خلافت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر بادشاہ بھی ہیں حضرت معاویہ تو یہ بادشاہت کیا عیب ہے؟ بادشاہ ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر بادشاہ ہونا عیب ہے تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، میں نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی ہے۔ قد قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ کہتے ہیں میں نے داؤد کو بادشاہ بنایا۔ بادشاہت کو یہ ہے، پہلی تو یہ بات سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جہاں احسانات جتائے اور جہاں احسانات بتائے میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، وہاں پر فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے بنی اسرائیلیوں یاد کرو اللہ کا وہ احسان کہ میں نے تمہارے درمیان نبیوں کو بھی بھیجا ہے اور تم میں سے بہت ساروں کو میں نے بادشاہ بھی بنایا ہے، وجعلکم ملوکا۔ تو یہ بادشاہت کا ہونا کوئی عیب تو نہیں ہے، اور اسے عیب کے طور پر جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے طالوت کو، جو جالوت کے مقابلے میں آئے تھے، میں نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ قد جعلکم طالوت ملکا، میں نے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد کے لیے کہا میں نے انہیں بادشاہت دی، حضرت سلیمان بادشاہ ہیں، کون سی بادشاہت غلط ہے؟ وہ بادشاہت کہ جس تخت پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف فیصلے ہوں، کفر کو پھیلایا جائے، لبرل سسٹم کو عام کیا جائے، یہود و نصارہ کی پیروی کی جائے، اور جناب ایسا ویسا حضرت معاویہ جیسا بادشاہ ہو، اس کے تو پاؤں چومنا، اس کے تو پاؤں دھو کے پینا بھی عبادت ہے، ایسا بادشاہ ہونا جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بادشاہت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بادشاہ سلامت یوں بیٹھے ہیں اور جناب ادھر مور کے پنکھے جھیل رہے ہیں اور جل رہے ہیں لوگ، اور جناب بادشاہ سلامت یوں تالیاں بجا رہے ہیں تو نوکر آ رہے ہیں، یوں ہمارے سامنے سنیریو یوں پیش کیا جاتا ہے، منظر یوں پیش کیا جاتا ہے، وہ بادشاہت ہے۔ اگر مثال کے طور پر بادشاہت بھی ہے، ایسی ہے کہ جہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کا نفاذ کیا جا رہا ہے، اور اسی بادشاہت کو قرآن کریم نے خلافت بھی کہا ہے۔ خلافت اور بادشاہت دو متضاد چیزیں نہیں ہیں، جو بادشاہ ہوگا وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جو خلیفہ وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ بادشاہت یعنی کہ حکمرانی، مثال کے طور پہ بھی میں نے آپ سے کہا حضرت داؤد، میری بات سمجھیے گا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، میں نے داؤد کو بادشاہت دی، اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اے داؤد میں نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ ایک طرف اللہ کہتے ہیں میں نے داؤد کو بادشاہ بنایا، ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ میں نے داؤد تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو مطلب یہ ہے ایسی بادشاہت کہ جس کے اندر اسلام کا نفاذ ہو، اللہ کی مرضی کا نفاذ ہو، اسی کو خلافت والی بادشاہت کہتے ہیں، اور یہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی دی ہے اور یہی اللہ نے حضرت معاویہ کو بھی دی ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ۔ اور پھر روایت سنیں، یہ الموجب الاوسط للطبرانی، سارے راوی اس کے ثقہ ہیں، اور اس کی حدیث نمبر 6581 جلد 10 الموجب للطبرانی اوسط۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم فی نبوت و رحمہ، تم اس وقت نبوت والی، رحمت والی نبوت کے زمانے میں ہو، صحابہ کو فرمایا،
وَسَتَكُونُ خِلَافًا وَرَحْمَةً، اور پھر عنقریب رحمت والی خلافت آئے گی، رحمت والی خلافت آئے گی۔ ثم یکون کذا و کذا، پھر اسی طرح سے دوبارہ ایک دور اسی طرح والا خلافت جیسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہاں اللہ کے نبی نے 3 زمانوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا فرمایا انکم فی نبوت و رحمہ، کہ تم رحمت والی نبوت کے زمانے میں ہو، یعنی نبی کا دور۔ وَسَتَكُونُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً، ان قریب رحمت والی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ثم کذا و کذا، ثم یکون کذا و کذا، اور پھر اسی طرح خلافت کی طرح ایک زمانہ آئے گا۔ یہ 3 زمانے ہیں، پہلا زمانہ نبی کا، دوسرا زمانہ خلفاء کا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہما، اس کو خلافت کے نام کے ساتھ ذکر کیا۔ پھر فرمایا اسی خلافت کی طرح ایک اور زمانہ بھی آئے گا۔ آپ جانتے ہیں ان چاروں خلفاء کے بعد جو خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، وہ اسی طرح کا زمانہ نبی نے ان کو فرمایا، چونکہ یہ بات تو ہے کہ جو برکات اور رحمت اور جو تقوی کا عروج ان 4 خلفاء کے زمانے میں تھا وہ اس زمانے میں نہیں ہے، اس کی برکات وہ نہیں ہے، اس کا مقام اور درجہ اس زمانے کا وہ نہیں ہے، کیونکہ انسان جیسے جیسے زمانے نبوت سے دور ہوتا جاتا ہے اور رحمت نہیں ہوتی جو زمانے نبوت کے قریب قریب، یہاں تک کہ جو رحمت صدیق اکبر کے دور میں تھی اس طرح کی برکات حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں ہے، جو رحمت حضرت عمر کے دور میں تھی وہ رحمت حضرت عثمان کے دور میں بھی نہیں ہے، جو رحمت و برکت حضرت عثمان کے دور میں تھی وہ حضرت علی کے دور میں بھی نہیں ہے۔ زمانے نبوت سے جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا وہ رحمت نہیں ہوگی، اس لیے نبی نے ان 4 کو خلفاء کہا، اور بعد میں آنے والی حکومت کو کہا وہ بھی انہی خلفاء راشدین کی طرح ہوگی۔ اور یہ بعد میں آنے والی حکومت کس کی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ایک روایت، اب دوسری روایت پیش کروں گا تو اور وضاحت سمجھ آئے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ المعجم الکبیر لطبرانی، یہ روایت اب جو پیش کر رہا ہوں اس کی حدیث جلد 11 اور حدیث نمبر 11136 کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، یہ جو سلسلہ یہ چل رہا ہے رحمت والی نبوت کا زمانہ، ثم یکون خلافۃ و رحمہ، پھر جو ہے وہ رحمت والی خلافت آئے گی۔ پہلی روایت میں کیا ہے کہ خلافت آئے گی اور پھر خلافت جیسا زمانہ ہوگے، وہ بھی خلیفہ، زمانہ خلیفت والا۔ ادھر پہلی روایت میں حضرت معاویہ کی حکومت کو خلافت فرمایا، اس روایت میں فرمایا یہ تم رحمت کے زمانے میں ہو، پھر رحمت والی خلافت آئے گی، ثم یکون ملکا و رحمہ، پھر رحمت والی بادشاہت آئے گی، پھر رحمت والی بادشاہت آئے گی، رحمت والی فرمایا۔ تو چونکہ پہلی روایت میں خلافت ہی فرمایا، اس کو بھی قضا و قضا، ادھر بادشاہت، تو دونوں متضاد نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہیں اور خلیفہ بھی، حضرت معاویہ بادشاہ بھی ہیں اور خلیفہ بھی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام یہ معیار ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کسوٹی صحابہ ہیں، تو اللہ نے ان کا مزاج، طبیعتیں، ان کے عادات ایسی بنائی کہ قیامت تک جن لوگوں کی عادات اور ان کی جناب اپنی ان کی فطرت ایسی ہو وہ اس کو دیکھے کہ معیار صحابہ کو بنائے۔ مثلا قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے صحابہ ایک معیار، تو اللہ نے صحابہ کرام کو ساری دنیا کے لیے معیار بنایا، پھر ان صحابہ میں مختلف طبیعتوں والوں کو پیدا کیا تاکہ قیامت تک مختلف طبیعت کے لوگ پیدا ہوں، ان کے لیے معیار صحابہ ہوں۔ اگر کسی کے اندر غصے کی طبیعت اور فطرت ہے، پر معیار حضرت فاروق اعظم ہیں، غصہ ہو لیکن اللہ کی منشا کے مطابق۔ کسی کے شعر و شاعری کا ذوق ہے تو کہا حسان بن ثابت تمہارے لیے معیار ہے، ایسے پھر اشعاروں ایسے تقوی کے ساتھ شاعر بننا۔ اگر کسی کا ذوق علم کیا ہے،
اور پڑھنے پڑھانے کا بہت ہے. فرمایا تمہارے لیے کسوٹی اور معیار اور پیمانہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں. اگر کسی کے جہاد کا اور جناب قتال کا مزاج ہو تو سارے ہی قتال والے تھے صحابہ, لیکن تم اگر کمانڈر ہو تو تمہارے لیے معیار اور کسوٹی ابو عبیدہ بن جراح ہیں, حضرت زرار ہیں, حضرت کاکا ہیں, حضرت خالد ابن ولید ہیں. اگر اللہ تمہیں قیامت سے پہلے بادشاہ بنا دے تو بادشاہت کی بھی تو کوئی کسوٹی ہو. کسوٹی دینے کے لیے فرمایا تمہارے لیے کسوٹی ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ ہے کہ ایسی بادشاہت کر کے دکھاؤ. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو بادشاہت اسلام کے نفاذ کا ذریعہ بنے وہ خلافت ہوتی ہے اور وہ عیب نہیں. انہوں نے یوں بادشاہت کو یوں بدل دیا. بے جیسے جیسے اسلام پھیلتا جا رہا ہے دنیا کے اندر پھیلا تو اب بعض دفعہ بعض جگہوں پر اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو نئے نئے لوگ دین میں آ رہے ہیں, نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہو رہے ہیں, ان کی غلطی کا صحرا ادھر کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر یہ خلافت والی بادشاہت یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو اب جو رٹے لگاتے ہیں خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا, خلافت ان سے کہو ملوکیت بادشاہ بنے, تو بادشاہ بنے تو کون سا عیب ہے؟ اول تو وہ خلیفہ ہیں, خلیفہ عادل ہیں, اول تو وہ خلیفہ ہیں. میں ابھی کہہ رہا ہوں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, خلیفہ بادشاہ دونوں ہو سکتا ہے آدمی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حکمرانی بھی تو ہے, خلیفت بھی تو ہے. حضرت عمر حکمران بھی ہیں, خلیفہ بھی تو ہیں. تو یہ کسوٹی اللہ رب العزت نے دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو جو دعا دی نا, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے, معاویہ کو میتھمیٹکس کا علم دے, والحساب وقہ العذاب, اور معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما. یہ ایک مجلس میں 3 دعائیں حضرت معاویہ کو دیں. اسی حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے حضرت معاویہ کی خلافت کی طرف اشارہ اور پیشن گوئی کا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے. کیوں کہ یہ حکمران بنے تو اگر یہاں خلافت ملے تو یہ کتاب اللہ کا نفاذ وہاں کرے. اور جو اگلی دعا ہے نا وقیہ العذاب, اللہم علم الکتاب والحساب وقیہ العذاب, اور اللہ معاویہ کو حساب کا, ریاضی کا, میتھمیٹکس کا علم دے. آپ جانتے ہیں کامیاب حکمران اس کے لیے میتھمیٹکس کا علم ہونا کتنا ضروری ہے, ریاضی کا علم ہونا کتنا ضروری ہے. درآمدات برآمدات کی اونچائی نیچائی, اونچ نیچ اس کو سمجھتا ہو, چیک ان بیلنس کا نظام اگر ملک میں صحیح ہو تو یہ معیشت ترقی کرتی ہے, اس کو پر لگتے ہیں. نبی اس دعا میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں اللہ معاویہ کو حکومت دے گا, حساب کا علم, اس لیے ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور اتنی بڑی حکمرانی ہوگی تو فرمایا وقیہ العذاب, اللہ اگر کوئی غلطی بشری تقاضے کے مطابق اتنی بڑی حکمرانی میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے, وقیہ العذاب, معاویہ کو عذاب سے بچا لینا, حضرت معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما. اور ابھی پیدا نہیں ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, میں ایک بات کہا کرتا ہوں عموماً, لیکن ان کی خلافت کی پیشن گوئیاں پہلے ہوئی ہیں, پیدا ہونے سے پہلے. یہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ گزرا ہے, اس نے ایک دن خواب دیکھا اور آیا دربار میں اپنے مجاوروں کو کہا میں نے خواب دیکھا ہے مجھے تعبیر بتاؤ. اس نے کہا صحیح خواب بتائیں ہم تعبیر بتائیں گے. اس نے کہا خواب میں بھول گیا ہوں, خواب بھی تم نے بتانا ہے تعبیر بھی تم نے بتانی ہے. تو سر پکڑ کے رہ گئے مجاور, یہ کوئی بات ہے بھائی خواب تو بتاؤ نا. اس نے کہا نہیں تم مجاور ہو, ویسے غیب دانی کے دعوے کرتے ہو, ذرا سی چمنی میں آگ تیز ہو تم کہتے ہو مصیبت آنے والی ہے, کوئی جانور ذبح کر دو, کچھ یوں کر دو, تم ویسے غیب دانی کرتے ہو, دعویٰ کرتے ہو. اب مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے, میں بے چین ہوں, مجھے نیند نہیں آ رہی, میں نے خواب بڑا عجیب و غریب دیکھا ہے, اور اگر 1 ہفتے میں خواب اور تعبیر نہ بتائی تمہاری گردن اڑا دوں گا. اب وہ پریشان ہوئے, یہ بات پھیلی, اور یہ ہمارے نبی کے آنے سے بہت پہلے پیدا ہوئے بخت نصر.
اب یہ بات پھیلتے 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 اس کی رعایا میں پھیلی تو جیل میں بھی یہ بات گئی، اور جیل میں اس وقت اللہ کے ایک نبی قید تھے جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا زمانہ ہے، چونکہ نبی کا تعلق وحی کے ذریعے کانٹیکٹ اللہ سے ہوتا ہے، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے جیل سپرڈنٹ سے کہا، بخت نصر سے کہو مجھے اگر آزادی دیتے تو تیرا خواب بھی بتاؤں گا، تعبیر بھی بتاؤں گا۔ بخت نصر کو پتہ چلا، اس کو تو اپنا مسئلہ حل کرنا تھا، اس نے کہا بس رہا ہے، لاؤ دانیال کو جلدی سے۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب دربار میں آئے نا تو دربار پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ بخت نصر بھی غور سے دیکھتا اور کہتا ہے، دانیال تمہیں پتہ نہیں یہاں آنے سے پہلے مجھے سجدہ کیا جاتا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پیغمبرانہ جرت دیکھو۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، بخت نصر سن، یہ پیشانی جس رب نے بنائی ہے جھکتی اسی کے آگے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا، کسی اور کو سجدہ کروں مسجود جانوں یہ نہیں ہو سکتا، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ خواب اور تعبیر پوچھنی ہے پوچھ، ورنہ واپس جیل بھیج دے، ساری زندگی جیل میں رہنا مجھے برداشت ہے، ایک لمحے کے لیے شرک برداشت نہیں ہے۔ اس نے کہا تم نہیں سجدہ کرو، ابھی اس ٹائم میرا مطلب ہے۔ یہ مطلب کے ٹائم یہ کرسی والے ایسے پھر مانتے ہیں، اپنا مطلب کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہا میں بے چین ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے پریشانی ہے، بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تو نے خواب میں ایک بت دیکھا، تو نے دیکھا وہ بت جس کا سر سونے کا ہے، سینے تک وہ بت چاندی کا ہے، گھٹنوں تک وہ بت تانبے کا ہے، ٹخنوں تک وہ بت لوہے کا ہے، پاؤں اس بت کے مٹی کے ہیں۔ اسے خواب یاد آنے لگا، اس نے کہا ہاں آگے بھی کچھ دیکھا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس نے اس بت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کیا۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی دیکھا تھا، آگے بھی کچھ دیکھا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے جو پتھر آ کے بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، پھر تو نے دیکھا یہ پتھر آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوا کہ تو نے دنیا کے اندر وہ پتھر پھیلا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا ہاں یہاں تک خواب دیکھا تھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، یہ تو تم نے میری مشکل کو حل کر دیا ہے، اب اس کی تعبیر تو بتاؤ۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا تعبیر یہ ہے مختلف رنگ و نسل کے لوگ آئیں گے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں آئیں گی، لیکن آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا جو آسمانی ایسی کتاب لائے گا اس پتھر کی طرح، جو ہر باطل مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گی، ہر باطل مذہب کو ریزہ ریزہ کرے گی، اور پھر جیسے آہستہ آہستہ دنیا میں وہ پتھر تو نے پھیلے ہوئے دیکھا، ایسے ہی اس نبی کا دین بھی دنیا میں پھیلے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ چنانچہ جو خواب بخت نصر نے دیکھا، تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتائی، پھر میرے نبی آئے، صحابہ کی جماعت تیار کی، پھر باطل کو ٹکڑے کیے، اس کے سر کو قرآنی شریعت کے پتھر سے ریزہ ریزہ کیا، فارس اور روم کی سلطنتیں ٹوٹی، مکہ فتح ہوا تو مکہ کے مشرکوں کا گلے میں پڑا ہوا سریہ تکبر کا نکالا گیا، ان کے بیت اللہ میں رکھے بتوں کو توڑا گیا، ریزہ ریزہ کیا گیا، پھر نبی کا دین آہستہ آہستہ یوں پھیلنے لگا۔ دورے فاروق اعظم ہے 22 لاکھ مربع میل، دورے عثمان غنی ہے 44 لاکھ مربع میل دین پھیلا، دورے امیر معاویہ ہے تقریباً 65 لاکھ مربع میل پر۔ جو خواب بخت نصر نے دیکھا، تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتائی، اس کو عملی صورت میں اگر کسی زمانے میں کسی نے دیکھا ہے، اس زمانے اور اس دور کو دور امیر معاویہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث دعوا لی اصحابی و اسحاری، میرے صحابہ اور میرے رشتہ داروں کی میرے وجہ سے احترام کرو، میرے سسرالی رشتہ دار و اسحاری سسرالی رشتہ دار، اور میرے صحابہ دعوا لی اصحابی و اسحاری، میرے صحابہ اور سسرالی رشتہ داروں کی میری وجہ سے عزت کرو، میری وجہ سے ان کا خیال رکھو۔ من سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرمایا جو ان کو گالی دے برا کہے اس پر اللہ اور انسانیت اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ اب ذرا سسرالی رشتہ داری دیکھیں، بس پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5ویں پشت میں جا کر جو دادا نبی کے عبد مناف ہیں وہی دادا حضرت معاویہ کے بھی ہیں. اور پھر دوسری رشتہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، امت کی ماں ہیں. اس لحاظ سے حضرت معاویہ امت کے ماموں بنے. کتنا قریبی رشتہ ہے یہ دوسرا رشتہ. تیسرا رشتہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں قریبۃ الصغریٰ، بعض کتابوں میں قرینۃ الصغریٰ نام ہے، یہ حضرت معاویہ کی بیوی ہیں. اور حضرت معاویہ کی یہ بیوی بہن ہے حضرت میمونہ کی، اور حضرت میمونہ بیوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لحاظ سے حضرت معاویہ اور نبی کا رشتہ ہم زلف کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ اور حضرت معاویہ کی بیوی قرینۃ الصغریٰ یہ آپس میں سگی بہنیں ہیں. اس رشتے سے پیغمبر کے ہم زلف ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی رشتہ داری حضرت معاویہ کا نام کر رہا ہوں، یہ بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ سن لیں ذرا اچھی طرح سنیں. ہوتی ہے تکلیف بھائی، ہو رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. میں نے جمعے میں بھی آپ کو یہ معاویہ نام کا معنی بتایا تھا کہ جس کو دیکھ کر، جس ستارے کو دیکھ کے کتا بھوکے وہ معاویہ ہے، اس ستارے کو معاویہ کہتے ہیں. ابھی یہ لائٹ لگ رہی ہے ورنہ میں یہاں سے بیٹھے ہوئے آپ کو معاویہ ستارہ دکھاتا کہ کون سا ہے. یہ 3 ستارے جو ایک ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جو بڑا چمکنے والا ستارہ ہے یہ معاویہ ہے. اور اس کی توجیہ بڑی عجیب کی ہے بعض کتابوں میں کہ آپ کبھی گلی میں جا رہے ہوں اور 3-4 کتے ہوتے ہیں، اب آپ کسی کے پیچھے کتا بھونکتا ہے نا کتے، تو یوں پوزیشن لے کر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، یوں پوزیشن لے کے سامنے بندہ اکیلا اور یوں بھونک رہے ہوتے ہیں پوزیشن لے کر. ان ستاروں کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے اور سامنے ایک ستارہ ہے جسے معاویہ، اس وجہ سے عرب والے اسے کہتے تھے، اس وجہ سے اس ستارے کا نام معاویہ ہے. تو بہرحال وہ اپنا کام کرے، جو باہر آواز آ رہی ہے ہم اپنا کام کریں گے. تو ہم یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور رشتہ اہل بیت کے خاندان، حضرت معاویہ کی بھانجی ہیں لیلا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے میمونہ، ان میمونہ کی بیٹی ہیں لیلا. یہ لیلا بیوی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت حسین کی بیوی حضرت معاویہ کی بھتیجی ہیں، بھانجی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے یوں لڑائیاں تھیں اور یوں دشمنیاں تھیں آپس، اب جب ناراضگیوں اور دلوں میں جگہ نہ ہو رشتے لیے اور دیے جاتے. اور پھر حضرت معاویہ کی بھانجی ہیں لیلا، یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں. اسی حضرت لیلا سے حضرت علی اکبر پیدا ہوئے، جو علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے. کربلا کے علی اکبر کی بات تو کی جاتی ہے، یہ رشتے میں حضرت معاویہ کے نواسے بھی لگتے ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ ان کے بھانجی کے بیٹے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے سے یاد رکھیں، اب دیکھیں نبی کے خاندان سے کیسی رشتہ داریاں ہیں. حضرت حمزہ نبی کے چچا ہیں، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، حضرت جعفر طیار نبی کے کزن ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار. اب حضرت حمزہ حضرت عباس کی بیوی ہیں اسما، حضرت حمزہ کی بیوی ہیں ام الفضل، اور حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں سلمہ، حضرت عباس کی بیوی
اسما حضرت حمزہ کی بیوی، ام الفضل حضرت جعفر طیار کی بیوی سلمہ، یہ تینوں عورتیں سگی بہن ہیں قرینۃ الصغریٰ کی، اور یہ ہیں حضرت معاویہ کی بیوی۔ یہ تینوں حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار، یہ حضرت معاویہ کے ہمزلف ہیں۔ کیا ہیں؟ اتنی قریبی رشتہ داریاں ان حضرات کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کی بہن میمونہ، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عباس علمدار جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے عباس علمدار، جنہوں نے کربلا میں علم اٹھایا ہوا تھا۔ ان کی پوتی ہیں نفیسہ۔ حضرت عباس علمدار کی پوتی کا کیا نام ہے؟ نفیسہ۔ یہ نفیسہ بیوی ہیں یزید کے پوتے عبداللہ کی، یہ بیوی ہیں یزید کے پوتے عبداللہ کی، اور یزید بیٹے حضرت معاویہ کے۔ یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی باتیں، حضرت معاویہ کے وہ دنیا سے جانے کی بعد کے رشتے ہیں۔ آپس میں چپ کلشیں ہوتی، یہ رشتے ہوتے، اور پھر ان سے عبداللہ نام کے جو ہے وہ بچے پیدا ہوا، ایک بچہ۔ چنانچہ یہ اتنا قریبی رشتہ داری، اتنی قربت ان حضرات کی خاندان اہل بیت سے تھی۔ تو اس لیے یہ رشتے میں نے اور بھی ہیں، لیکن صرف ایک بات یہ کر کے میں نے اصل میں شروع میں جو حدیث سنائی تھی، دعوا لی صحابی و صحاری، کہ نبی فرماتے میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو۔ اور ظالموں، یہ تو حضرت معاویہ نبی کے سسرالی ہیں، نبی کے اتنے سارے رشتے ان کے ساتھ بن رہے ہیں، اور چیزوں میں حیا نہیں کرتے، نبی کی نسبت، نبی کی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے تو حیا کرنی چاہیے نا۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، پھر بعض دفعہ یزید کے کام حضرت معاویہ پہ ڈالے جاتے ہیں۔ بھائی حضرت معاویہ تو ان کے زمانے میں تھے ہی نہیں، اور جی انہوں نے ان کو خلافت، ان کو نامزد کر کے چلے گئے، ان کا وہ اتنا بیچ میں ایک حالات بنے، اتنے عرصے بعد 20 سال کے بعد مسلمان ایک پلیٹ فارم کے نیچے آئے، ایک پرچم کے نیچے آئے، اور امن دیکھا، اور فتوحات پھر بڑی حضرت معاویہ کے زمانے میں 20 سال۔ اب وہاں کی سیاسی پوزیشن اور حالات ہم تو نہیں جانتے، وہ حضرات جانتے ہیں، کہ انہیں پتہ تھا حضرت معاویہ کو اگر اب خلافت بنو امیہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ جاتی ہے تو پھر اختلافات نہ بن جائیں۔ اس دنیا مسلمانوں کے انتشار سے بچنے کے لیے، اس مسلمانوں کی اجتماعیت کا شیرازہ بکھیرنے سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ کی نیت بھی صاف تھی، حضرت معاویہ کا اجتہاد تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اقربا پروری کا ذرہ بھی ان کے دل میں نہیں تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، اور ان کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ بن جائے، اور اس وقت تک جو یزید کے کارنامے جو بعد میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ پیتا تھا، شراب پیتا تھا، یوں تھا، فاسق تھا، اس وقت تک یہ یزید کے معاملات اور باتیں ابھی یہ چیزیں واضح اور ظاہر نہیں ہیں۔ تو ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک صحابی کی نیت ہے، انہوں نے اسلام مسلمانوں کی اجتماعیت کو بکھیرنے سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ تو اب میں نے شروع میں کہا، آپ کہیں کہ یہ اقربا پروری ہے، اور قرآن صحابی کے بارے میں کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کے یہ نبی کے صحابہ جو کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ فیصلہ دے رہا ہے۔ تو اس لیے وہاں کی کیا سیاسی صورتحال تھی، وہاں کے کیا حالات تھے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اسلام کا اتنا درد نہیں ہے جتنا حضرت معاویہ کو تھا، ہمیں اتنی فکر نہیں ہے جتنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، اس لیے ان پر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یا نہیں؟
میں جمعے میں بھی کہا اور اب بھی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی تاریخی حوالہ یہ اور ٹوں ٹاں پوں پاں کرے، اس کو کہ یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یار پتہ نہیں صحیح لکھا ہے نہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر بندہ غلط ہو تو اس کے ہاتھ پر کبھی حضرت حسن حسین بیعت نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت کر کے ایسا تھپڑ لگایا ہے دنیا رفس کو کہ اس کے تھپڑ کی سنسناہٹ آج تک گونج رہی ہے۔ یہ بیعت ہوئی ہے، اور حضرت معاویہ حضرت علی میں اختلاف تھا نا، لیکن حضرت حسن نبی کے قریب ہے۔ ترمذی شریف بخاری شریف میں نبی نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے، ان ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور نبی نے فرمایا ان قریب اللہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور نبی نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت فرمایا۔ اور پھر جب نبی فرما دیں پیشن گوئی کر دیں وہ پوری نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمانوں کا جو بکھرا ہوا شیرازہ تھا، جو باغیوں نے، منافقوں نے، سبائیوں نے، خارجیوں نے بکھیر کے رکھا تھا اپنی سازش کے تحت، حضرت حسن کی بیعت میں اتنی برکت ہے، سارے سازشی عناصر کی سازشیں ملیہ میٹ ہوئیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیعت کے نتیجے میں سارے مسلمان، ساری امت حضرت معاویہ کے پرچم کے نیچے آ کے متحد ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھیں، صاحب آخر میں مختصر خلاصہ یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پرکھنے کا پیمانہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قرآن ہے۔ اپنے دل میں کبھی صحابہ کرام کے بارے میں نفرت نہ آنے دیں، کبھی کوئی دل کے اندر شکوک و شبہات نہ آئے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور ابتدا حضرت معاویہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو صحابہ سے متنفر ہوگا پہلے حضرت معاویہ سے ہوگا، پھر باقی صحابہ سے۔ اس لیے حضرت معاویہ کو کہا جاتا ہے معاویہ تو ستر الصحابہ، معاویہ صحابہ کا پردہ ہے صحابہ کے سامنے، اس کو کوئی پھاڑ دے تو باقی صحابہ تک بھی پہنچے گا۔ تاریخ دمشق میں ایک واقعہ ہے، اور یہی واقعہ البدایہ والنہایہ میں بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ محمد بن عبد الملک نام کے ایک ابدال صفت بزرگ رہتے تھے، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا راشد الکندی، یہ حضرت معاویہ پہ بہت بکواس کرتا تھا۔ تو یہ محمد بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اسی مجلس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ بھی ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر اٹھتے ہیں اور راشد کندی بھی سامنے آتا ہے، تو حضرت عمر اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص ہے جو ہماری برائیاں کرتا ہے، ہمارے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے جب غصے سے دیکھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں تو صرف معاویہ کو کہتا ہوں، میں تو صرف معاویہ پہ تنقید کرتا ہوں۔ نبی نے حضرت معاویہ کو ایک نیزہ دیا اور فرمایا مار اس کے سینے میں۔ حضرت معاویہ اٹھے اور راشد کندی کے سینے میں زور سے مارا، زور سے مارا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں فوراً اس شخص کے گھر پہ گیا کہ دیکھوں میں نے جو خواب دیکھا اس کے اثرات۔ تو جب صبح ہوئی میں شخص کے گھر پہ گیا تو مجھے ان کے گھر والوں نے بتایا کہ رات اس نے اپنے چھرا گھونپ کے خودکشی کر لی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس نے خودکشی نہیں کی ہے، یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ نبی کے حکم پر معاویہ کا نیزہ اس کے سینے پہ لگائے، اور اللہ نے وہ منظر مجھے دکھایا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس نے کہا نا کہ میں ان حضرات کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں صرف معاویہ پہ تنقید کرتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ پر تنقید وہ باقی صحابہ پر ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ شخص ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو تو نہیں کہتا، صرف معاویہ کو کہتا ہوں۔ پتہ چلتا ہے حضرت عمر جو فرما رہے ہیں یہ ہمیں برا بھلا کہتا ہے، معاویہ کو برا کہنے والا باقی صحابہ کو بھی برا سمجھتا ہے۔ ان فتنوں کو پہچانو، یہ بڑا نازک دور ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ پہلے تو صرف ٹی وی چینل ہوتے تھے، وہ بھی صرف پی ٹی وی تھا، پھر ایک اور بنا، اس میں اب بھی بعض جو چینل ہیں جتنے بھی ہوں
کسی بھی بدبخت کو اگر اسلام کے متعلق ڈسکس کرنے کے لیے بٹھائے نا، وہ بھی ایک لمٹ میں بات کرتا ہے، حقے سے باہر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ذریعے گمراہی اتنی نہیں پھیلتی۔ لیکن یہ جو سوشل میڈیا ہے، جس نے جس کے متعلق جو خرافات دیکھنی ہو، ہر قسم کی کوالٹی وہاں موجود ہوتی ہے۔ خاص کر اس دور کا بڑا فتنہ وہ مرزا محمد علی انجینئر جہلم والا، جس نے ایک پگڑی پہنی ہوتی ہے، کبھی کالی پگڑی پہنی ہے، کبھی ہری، کبھی کتھئی ٹائپ کی، کبھی جو ہے وہ سفید رنگ کی، اور بنا ہوا سنی ہے کہ جی میں سنی ہوں، اور کبھی شیعوں کے خلاف بھی بولے گا، لیکن شیعوں کے خلاف بولتے بولتے بات ایسی کر جائے گا کہ ان کا دفاع ہو جائے اور ایک سوال چھوڑ جائے گا تاکہ صحابہ کرام کے ہاں شک و شبہ ہو جائے۔ اس کا عجیب انداز ہے یہ شیعت اور رافضیت، یہ ایسے ایسے شکلوں میں آئی ہم پہچان نہیں سکتے۔ اچھا اس کو کتنے لوگ ہمارے سنی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کبھی کبھی کہہ دیتا ہے یہ تیجے ویجے کچھ نہیں، اور یہ ہم کہتے ہیں ارے یار بندہ تو اس کے ایک طریقہ ہے، لیکن اس کا مین مقصد صرف صحابہ کرام سے متنفر کرنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑی فضیلت والی بات کرے گا، لیکن کہے گا لیکن، یہ جو لیکن آ جاتا ہے نا، یہ تو شکوک و شبہات چھوڑ گیا نا، یہ تو ذہن میں بات ڈال گیا نا۔ اس لیے یاد رکھو، اور علم کا حال یہ ہے، کہتا ہے بخاری شریف میں ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حالانکہ یہ دو الگ الگ حدیثیں، النکاح من سنتی الگ ہے اور فمن رغب عن سنتی یہ اللہ کے نبی نے کسی اور جگہ کہا ہے، فرمایا ہے، اس کو ملا کے اور جس کتاب کا حوالہ دے رہا اس میں وہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ مرزا محمد علی انجینئر ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کا خاص موضوع حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ڈالنا، اور پھر مزے کی بات یہ، آپ اسے کسی طرح پیغام پہنچائیں کہ جی آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، سامنے بیٹھ کر نہیں بات کرے گا، صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر، سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اسے کئی جگہوں سے چیلنج گئے لیکن آتا نہیں ہے، کہتے نہیں وہ کام نہیں کرتے۔ تو پتہ ہے نا جو یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت لوگوں کو پتہ چل رہی ہو۔ اس طرح کے بہت سے فتنے سوشل میڈیا کے اندر بہت اس انداز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جاوید غامدی، اس نے بھی، یہ جاوید غامدی کا ایک کلپ ہے جس نے حضرت معاویہ پر یہ ملوکیت والا اعتراض کیا، میں نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شروع میں نے جواب دیا ہے۔ سب کو تکلیف ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے، الف بے کا دین کا پتہ نہیں، نہ کسی مدرسوں سے، کسی ایتھنٹک مدرسوں کی کوئی سند ہے، دو چار اردو ترجمے والی کتابیں، اردو ترجمہ والا قرآن پڑھ لیا، بس لے کر ہم کہتے ہیں ہم علامہ ہیں، اور ہم اس صدی میں بیٹھ کر ان لوگوں کی عدالتیں لگاتے ہیں اور جن کی عدالت کے فیصلے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، وہ فیصلے اللہ پہلے کر چکا ہے۔ اس لیے بہت نازک زمانہ ہے، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہ دیکھا کرو۔ بعض دفعہ بڑے پیارے انداز میں آئے گا، آپ تو سمجھ رہے ہو باپ بڑی پیاری کر رہے ہیں یار، یہ تو بدعت کے خلاف، لیکن آپ کو شاید نہ پتہ ہو وہ اندر سے کیا ہو، اور بعد والے اس کے کلپ جو ہوں گے وہ کسی اور طرح کے ہوں گے۔ اس لیے دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن پہ نہ جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔